بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانا خلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اسلام آباد کی فضاؤں میں ہواؤں میں ارتعاش ہے، خبریں ہیں، اور خبر یہ ہے کہ ایک بڑی پریس کانفرنس ہونے والی ہے، اور یہ بڑی پریس کانفرنس کا تعلق 9 مئی کے ہونے والے واقعات کے حوالے سے ہے۔ 9 مئی کو کیا عمران خان کی گرفتاری کا رد عمل تھا یا بغاوت تھی، اس کے حوالے سے بڑا پردہ اٹھنے والا ہے، تو انتظار کیجئے کہ بڑی پریس کانفرنس میں کیا سامنے آتا ہے، اور یہ پریس کانفرنس کس کے حوالے سے ہوگی۔ بہت سے اشارے مل رہے ہیں، اور یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ فوج اس معاملے میں بہت سیریس ہے، اور آرمی چیف کے پے در پہ بیانات جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے لیے معافی نہیں ہے، اور وہ سمجھ چکی ہے فوج کے کتنی بڑی سازش کی گئی تھی۔ شاید ابھی تک اس کا اثر باقی ہے کہ پھونک پھونک کر قدم رکھا جا رہا ہے، ورنہ اب تک خان صاحب اندر ہو چکے ہوتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگوں میں یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے یا یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان بڑا مضبوط ہے، اور اس وقت اس کی گرفتاری کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ میں بات واضح کر دوں کہ میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں کہ عمران خان کی گرفتاری روکنے کے لیے کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ خود جو پاکستان کے سٹیک ہولڈر ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کب کس کو کیسے گرفتار کرنا ہے، اور وہ جو سازش ہے اس کا جو کچا چٹا ہے وہ کیسے عوام کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ میں نے آپ کو شاید ایک آدھ روز پہلے بتائی تھی کہ خان صاحب کے ساتھ جتنی طاقتیں ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ اس میں کامیابی بھی مل رہی ہے۔ یہ ایک دم یعنی اگر ریئیکشن دیا جاتا یا بڑا ایکشن لیا جاتا تو پاکستان کے اندر پھر وہ سازش تو کامیاب ہو جاتی جس سازش کے تحت جو ہے وہ 9 مئی کیا گیا تھا۔ تو جو ایکشن ہے وہ جس طرح جس شدت کے ساتھ کیا گیا ہے، ریئیکشن جو ہے وہ اس شدت کے ساتھ نظر نہیں آتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ریئیکشن جو ہے وہ سوچ سمجھ کے اور کیلکولیٹڈ طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور 9 مئی کی طرح اندھا دھند یعنی بلا سوچے سمجھے، اور بلا سوچے سمجھے تو نہیں تھا، وہ پلان تو تھا، لیکن اس کے جو خد و خال ہے اور اس کے جو اس کے آفٹر افیکٹس ہے وہ شاید ان کو اس کا احساس نہیں تھا۔ 9 مئی سیدھی سیدھی بغاوت تھی، اور یہ خان صاحب کی گرفتاری کا کوئی رد عمل نہیں تھا۔ اب وہ ریئیکشن کیسے پیدا ہوا، اور 9 مئی ہی کیوں تھا، اور خان صاحب کو 9 مئی کو گرفتار کیوں کیا گیا۔ اب حکومت یہ کہتی ہے جی کہ 9 مئی کو جو عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے اس میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں، تو اس کا مطلب یہ حکومت نے گرفتار کیا تھا انہیں، اور پھر یہ حکومت کے جن لوگوں نے عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ کیا تھا کیا وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کی گرفتاری ضروری ہے، اور اس کے حوالے سے جب انہیں گرفتار کیا جائے گا تو ہی کوئی ریئیکشن آئے گا، تو ہی کوئی اس ملک میں کوئی صورتحال جو ہے وہ ایسی ہوگی کہ جو پی ٹی آئی کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے گی۔ تو یہ بڑے اہم سوال ہے، یہاں ایک نقطہ جو ہے باریک سا وہ پھنسا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کا کلیم یہ ہے کہ یہ ان کو پھنسایا گیا ہے، ان کو انگیج کیا گیا ہے، ان کے خلاف ایک سازش رچائی گئی ہے، اور اس نیریٹو کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں صاحب جو ہے وہ یہ سمجھ رہے کہ چونکہ مجھے پکڑا نہیں جا رہا ابھی تک، میں آزاد گھوم رہا ہوں، وہ گرفتاری کے لیے کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، بتا چکے ہیں میں تیار ہوں، مجھے پکڑ لو، لیکن انہیں کوئی گرفتار نہیں کرتا۔ تو آج ان کا اس لیے حوصلہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ ان کو کور کمانڈر کیس میں جو حملہ کیس تھا اس میں جے آئی ٹی نے طلب کیا ہوا تھا، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ ان کا پیش ہونا بنتا ہی نہیں تھا، جب انہیں پتا کہ مجھے کسی نے گرفتار ہی نہیں کرنا تو میں کیوں پیش ہوں۔ یعنی ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی یعنی یا میسج ہے یا وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے جال پھیلایا ہوا ہے انٹرنیشنلی وہ کام کر رہا ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے اس حقیقت کو سمجھنا ہو تو پھر آرمی چیف کی جو ایک روز پہلے کی تقریر کوئٹہ میں کی گئی ہے اس پہ اگر آپ غور کریں تو اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اندرونی اور بیرونی یعنی ایک جوائنٹ وینچر تھا، اور ایک بڑی سازش تھی جو کہ ناکام بنائی گئی ہے، تو اس کے کسی بھی کردار کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو آرمی چیف کا اپنے یعنی ہر اسٹیشن کے اوپر جا کر اعلیٰ فوجی افسران سے خطاب کرنا اور ان کو یہ بتانا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے فوج کے اندر رینکس اینڈ فائل کے اندر اس میسج کو کتنا کاملی کوللی اس کو جو ہے وہ اسپریڈ کر رہے ہیں، اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب معاملات کیا ہیں۔ تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس بغاوت کے جو پیچھے ایک تاثر دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو فوج کے اندر جو کمیشنڈ افسران ہیں ان کی بڑی تعداد عمران خان صاحب کی فین ہے، اور دوسرا وہ لوگ جو پچھلے 17-18 سال میں ترقی کر کے
ब्रिगेडियर या मेजर जनरल के ओहदे तक पहुंचे हैं। उनमें से बहुत से वो लोग हैं जो कि इमरान खान साहब को बड़ा नेक और साले समझते हैं, या जिनको ये बताया गया कि ये जो है वो पाकिस्तान की के लिए निजात दहिंदा है, इस किस्म की बातें उनके साथ की गई। उनको ये सबक पढ़ाया गया, पट्टी पढ़ाई गई, तो वो उनको भी जाहिर है कि वो अब भी मौजूद है, तो उनको भी न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। तो फ़ौज किसी हद तक अपने मकसद में कामयाब हुई है। जितना फ़ौज ने इंटरनली ऑपरेट किया है उतना एक्सटर्नली ऑपरेट नहीं किया। इसलिए आपको एक्सटर्नली जो है वो उतने बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारी जो है वो नज़र नहीं आती, मास वाइज नज़रबंद होने की। और नज़रबंदी भी शायद इसलिए की गई कि फ़िलहाल जो टॉप लीडरशिप है उनको जेलों में बंद करें ताकि ये दोबारा से कोई एक्शन ना कर सके, और ख़ास सबको जो है ना आइसोलेट करें ताकि वो किसी कोई जत्था लेकर दोबारा किसी भी हमलावर ना हो सके। तो ये एक चीज़ है जो कि समझने वाली है। अगर आप इस पर गौर करना चाहते हैं तो आज एक इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कॉलम लिखा है जंग के अंदर, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर बता दी हैं, और उन्होंने बता दिया कि जी अंदरूनी हलकों ने इमरान खान को ये बावर करा दिया हुआ था कि फ़ौजी तनसीबात बिलखसूस शोधा की यादगारों पर हमला आर्मी चीफ की कमज़ोरी और नाकस पॉलिसियों से ताबीर किया जाएगा, यानी समझा जाएगा कि आर्मी चीफ बड़ा कमज़ोर है इसलिए जो वो हमले हो रहे हैं। तो एक रिएक्शन आएगा फ़ौज के अंदर, और फिर उसके लपेट में वो आर्मी चीफ आ जाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पर उनके खिलाफ जो बगावत थी वो थी जो कि नाकाम हो गई, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। यानी वो जो सोचा गया था कि बड़ी तबाही हो जाएगी और टेक ओवर कर लिया जाएगा, जिनमें आज एक वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने बताया कि जो मियाँ वाली एयर बेस है उसके ऊपर भी हमला करने का इरादा था। तो मुजरिम शनाख्त हो गए हैं, अब पर्दा कब उठता है, लेकिन ख़ास अब उसका रिवर्स साइकोलॉजी का जो इस्तेमाल है ना वो भी करने की कोशिश करें, और वो हमेशा की तरह किसी न किसी के पीछे छुपने की कोशिश करें। तो इस बार वो ख़वातीन के साथ बदसलूकी का एक हवा खड़ा करके ख़ुद को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। तो इमरान खान की जो वो कहते हैं ना कहानी, वो सिर्फ यही ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक तो ये मामला है, दूसरा नैब में उनके खिलाफ जो केस चल रहा है बहुत बड़ा, उसमें आज उनके खिलाफ 2 लोगों ने गवाही दे दी है। दोनों साबिक वफाकी वजीर हैं, उनकी कबीना के सर हैं, एक है फवाद चौधरी और दूसरी है जुबैदा जलाल। नैब ने 190 बिलियन पाउंड केस में इनको तलब किया हुआ था। तो फवाद चौधरी जो कि खुद को पीटीआई से अलहदा कर चुके हैं और सियासत से भी अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं, वो आज पेश हुए और वो नैब के पिछले दरवाजे से आए और पिछले दरवाजे से ही निकल गए। उन्होंने ये बताया कि जनाब किस तरह ये मामला पेश आया, और ये जो एक बंद लिफाफे में डील थी इसका काबीना को नहीं बताया गया था और अप्रूवल दे दी गई थी। तो एक बड़ी विटनेस है इमरान खान के खिलाफ। इस तरह साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल, उन्होंने भी ये कहा कि काबीना को एतमाद में नहीं लिया गया था और ये यानी बाला ये डील कर ली गई थी, और सिर्फ बताया गया था कि ये इस तरह का एक मामला है और ये सेटल हो गया। 2 और लोग बुलाए गए थे जिनमें शेर रशीद और परवेज खटक शामिल थे। दोनों पेश नहीं हुए, दोनों ने लेटर लिख दिए, वकला के जरिए जवाब जमा कराया। और शेर रशीद ने कहा कि मैं तो उस मीटिंग में जब ये पेश किया गया ये बिल या इस तरह की बात हुई तो मैं उससे पहले मीटिंग से निकल गया था। हालांकि इससे पहले शेर रशीद दावा कर चुके हैं, टीवी के ऊपर बता चुके हैं कि उनको इस मामले में इत्मीनान में नहीं लिया गया था, वो मीटिंग में मौजूद थे, हमें सिर्फ लिफाफा दिखाया गया था। 2-3 लोगों ने इतराज़ भी किया था, जिनमें फवाद चौधरी, शीरी मजारी और एक और नाम था। तो ये 3-4 नाम लिए गए थे, फैसल वाडा, और फैसल वाडा कहते कि मैंने भी इतराज़ किया था। तो ये 3-4 लोग तो हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं, उस वक्त भी बात कर रहे थे। अब ये तीनों लोग पार्टी के अंदर नहीं है, फैसल वाडा भी नहीं है, वो भी ये बयान वो भी खान साहब के खिलाफ गवाही दे चुके हैं। तो फैसल वाडा, फवाद चौधरी और जुबैदा जलाल, ये 3 गवाहियां इमरान खान के खिलाफ आ चुकी हैं इस केस में, जो कि माली करप्शन का केस है। ये एक बहुत ही सॉलिड किस्म का एविडेंस है इमरान खान के हवाले से। अगर आप 9 मई का, बगावत का, गद्दारी का वो केस आप एक तरफ रखें तो ये एक दूसरा बड़ा केस है। तो किसी भी तरीके से खास सबके लिए बचत का कोई रास्ता नहीं बनता। ये केस भी जो है उनको फिक्स करने के लिए काफ़ी है। और उसमें शेर शीर ने तो सीधा सीधा कह दिया कि मेरा तो शहजाद अकबर ना को तेरा वैर सी, और शहजाद अकबर जहाँ होता था मैं वो बैठते नहीं थे। जब शहजाद अकबर ये मामला लेकर आए तो मैं उससे पहले ही निकल गया था, तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं, कोई दस्तावेज़ात नहीं, मैनू माफ़ करो, मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो बुनियादी तौर पे वो ये इनडायरेक्टली नैब से कह रहे जी मैनू माफ़ कर दो, मैं मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं इससे।
پروفیسر خٹک صاحب نے بھی اس کا جواب دیا. تو یہ 13 دسمبر 2019 کو یہ کابینہ کے اندر معاملہ پیش آیا تھا. تو اس میں کافی ساری گواہیاں آ گئی ہیں اور یہ عمران خان صاحب کو فکس کرنے کے لیے کافی ہے. تو عمران خان صاحب کی بچت کے جتنے راستے ہیں وہ نظر نہیں آتے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے جو بھی لوگ رہا ہوتے ہیں فوراً پکڑے بھی جاتے ہیں, خاص کر وہ لوگ جن کے اوپر بہت ہی گہری نظر ہے اور توجہ ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. علی محمد خان آج جیل سے رہا ہوئے پھر پکڑے گئے, شہریار افریدی جیل سے رہا ہوئے آج پھر پکڑے گئے. تو یہ 2 رہنما جیل سے رہا ہونے کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیے گئے, تو معافی نہیں مل رہی. اب باقی لوگ جو کیوں نہیں گرفتار ہو رہے, ابھی بڑی تعداد ہے لوگوں کی, باقی ایک لمبی تعداد ہے جو کہ ابھی جیلوں سے باہر ہے, جنہوں نے ابھی جیل کا منہ دیکھا ہی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے بھی خاص صاحب کو بڑا حوصلہ ہے کہ میرے بڑے لوگ جو ہے وہ ابھی جیل میں ہے نہیں ہے, پکڑے نہیں گئے, اور پھر کسی بھی وقت خاص صاحب جو ہے ان کو کٹا کٹا کر کے دوبارہ کوئی ریئیکشن دے سکتے ہیں. تو اس کی بھی فہرست تیار ہو گئی ہے. اب ایک بڑا موقر جریدہ اس نے وہ لسٹ باقاعدہ شائع کی ہے کہ گرفتاریوں کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے, اور اس میں وہ لوگ جو کہ جن لوگوں نے پارٹی میں وہ لوگ جو کہ ٹکٹ ہولڈر ہے, الیکٹیبل ہے, اس قسم کے لوگ, ان کو گرفتار کیا جائے گا, اور ان کے نام بھی دیے گئے ہیں جن میں عرفان نیازی, ثناء اللہ مستی خیل, محسن لغاری, چودھری بلال احمد ورک, صاحبزادہ محبوب سلطان, صاحبزادہ نذیر سلطان, اون عباس, پپی, فروخ حبیب, احمد چٹھا, زرداج گل, ابراہیم خان, شبیر گجر, ایجاد الحق, افضل شاہی, علی افضل شاہی, عمر اسلم, اسد معظم, سبطین خان, یاسر ہمایوں, مجید نیازی اور زبیر نیازی شامل ہیں. اس کے علاوہ ولید اقبال جو نون ہے علامہ اقبال کے جو نواسے ہیں, حامد خان, احسان اللہ ٹوانا, وقاص اکرم, رفیق لغاری, طاہر صادق سردار, طالب نکئی, یاسر نکئی, نثار جٹ, ریاض فتیانہ, اسامہ غیث میلا, عامر سلطان, ملک احمد یار, نوریز شکور, نصر اللہ دریشک, رئیس محبوب, میاں غوث, امجد جویا, شمشان بخاری, میاں اختر حیات اور اختر کانجو کا نام شامل ہے. اس کے علاوہ تیمینہ دستی, معظم جتوئی, شبیر قریشی, ممتاز مانکا, ظہور قریشی, حماد اظہر, ظہیر عباس کھوکر, اجاز ڈیال, بلال اجاز, منشا سندھو, چودھری نذیر اور رضا ہراش اور احمد یار خراج, یہ نام شامل ہیں. اب جن لوگوں کے میں نے نام بتائے ہیں یہ پی ٹی اے کے وہ لوگ ہیں جو کہ الیکشن لڑنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. تو ان کی گرفتاری کے لیے بھی ان کی فہرست تیار ہے. یہ ویسے دائیں بائیں ہیں, لیکن جن لوگوں کے نام اس لسٹ میں نہیں ہے وہ یہ ذرا سمجھے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. تو دوسرا مرحلہ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ذرائع کہتے ہیں کہ وہ شروع ہونے والا ہے, اور بہت سے لوگ گرفتار کیے جائیں گے. اس کے علاوہ خان کے حوالے سے 3-4 اور خبریں ہیں. چونکہ عمران خان اس وقت سینٹر آف اٹینشن ہے پاکستان کے اندر, تمام خبریں اب آپ دیکھیں تو عمران خان کے ارد گرد گھومتی ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ پلیس کر لیا جس کو یا تو کہتے ہیں نا ڈیول ہوتا ہے یا پھر کوئی ہیرو ہوتا ہے. تو ہیرو تو اب وہ رہے نہیں, تو اب وہ ڈیول کی جگہ پہ چلے گئے. تو اس لیے ان کے حوالے سے جو بھی خبریں آتی ہیں وہ پھر ان سے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہیں, یا ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی انفارمیشن ضرور ہوتی ہے. خان صاحب اور صدر مملکت عارف الوی کے درمیان ناراضگی کی اطلاع ہے, اور کہتے ہیں کہ جی الوی صاحب عمران خان کو میسج کرتے ہیں, وہ جواب نہیں دیتے. تو 25 مئی کے بعد عمران خان کی عارف الوی سے ملاقات نہیں ہوئی, اور اسی لیے عارف الوی نے پھر وہ جو حکومت کی جانب سے ایک بل بھیجا گیا تھا نظر ثانی ایکٹ کا, اس کے اوپر دستخط بھی کر دیے. تو اس سے ان کی ناراضگی جو ہے وہ کافی یعنی ظاہر ہوتی ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں عارف الوی جو ہے وہ عمران خان کو چھوڑ گئے اور انہوں نے دوسری پارٹی جوائن کر لی ہے, یعنی دوسری طرف ہو گئے ہیں, یا حکومت کے ساتھ ان کا کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے. تو یہ بھی اطلاعات ہے کہ وہ صدر کے میسج کا چونکہ جواب نہیں دے رہے تھے تو انہوں نے بائے بائے کہہ دیے. ویسے تو صدر کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان کی پوزیشن کیا ہے. جو اصل چیز ہے کہ عارف الوی صاحب کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے. اب جو لوگ جذباتی ہیں, یا جو لوگ دیوار پہ لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے, یا جنہیں دیوار کے اس پار نظر نہیں آتا, ان کا اتنا ویژن صلاحیت نہیں ہے, وہ تو پھر اوکھلی میں سر دیں گے. اسی قسم کے لوگ تو پھر چڑھ گئے تھے 9 مئی کو جا کے فوجی عمارتوں کے اوپر. اگر ان کی عقل فہم شعور کام کر رہا ہوتا تو یہ کام تو نہ کرتے.
تو جنہوں نے یہ سارا کام کیا ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اب ان کی آنکھیں کھل جائیں گی تو بڑا مشکل ہے. تو جن لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں وہ اپنے آپ کو ان سے ڈسٹنس کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں, یہ لوگ دل سے پارٹی چھوڑ رہے ہیں. ظاہر ہے ایک پارٹی میں رہے ہیں اور ایک پوزیشن ہے, کون اپنی عہدہ پوزیشن چھوڑتا ہے؟ بڑی مشکل سے کوئی پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنتا ہے. اب وہ ایسے ہی چھوڑ دے آسانی سے تو کوئی اور اس کی جگہ لے لے تو یہ بڑا مشکل ہے. تو دل میں ایک ہول تو اٹھتا ہے نا کہ یہ تو نہیں کہ اسد عمر اگر تحریک انصاف کا جنرل سیکرٹری تھا تو کل مسلم لیگ نون سے اپنی پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنا لے گی, تو ایسا نہیں ہے. اس کی جو تحریک انصاف کے اندر پوزیشن بنے گی وہ کسی اور پارٹی میں نہیں بن سکتی, تو پھر اس کا دل چاہے گا واپس جائے. اس طرح سیف اللہ نیازی اس کی بھی پوزیشن کسی پارٹی میں اور بن نہیں سکتی, شاید کوئی اور پارٹی تو انہیں کونسلر کا ٹکٹ بھی نہ دے کیونکہ وہ اتنے قابل نہیں ہے, الیکٹیبل نہیں ہے, وہ ہلکے کی پالیٹکس نہیں جانتے نہ وہ کرتے ہیں. تو جو پوزیشن ان کی تحریک انصاف میں ہے وہ بڑی نمایاں پوزیشن ہے, تو اس لیے وہ ان کا اب اطلاعات ہے جی وہ ان کا دل چاہ رہا پارٹی واپس جانے تو چلے جائیں. لیکن اگر ان کو اگر حالات کا صحیح ادراک ہو تو کبھی بھی نہ سوچے جانے کے لیے. ہاں پارٹی میں اگر وہ جو فارمولہ چل رہا ہے مائنس عمران خان کا, اگر اس کے تحت لوگ واپسی کا سوچ رہے ہیں تو پھر وہ غلط نہیں سوچ رہے, کیونکہ پھر تو جگہ بڑی خالی ہے نا. خان صاحب نے ایک 10 ارب ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے قادر پٹیل کو. تھوڑی لائٹ انٹرٹینمنٹ دو خبریں اس حوالے سے بھی ہیں. خان صاحب کے حوالے سے ایک رپورٹ پڑی تھی وفاقی وزیر صحت قادر پٹیل صاحب نے کہ ان کو جب گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی کو تو ان کا جو یورین ٹیسٹ ہوا تھا اس میں سے نشے کے اثرات ملے تھے, کوکین اور ادھر ادھر کی چیزیں انہوں نے بتائی تھی. اس کے حوالے سے اب عمران خان صاحب نے ان کو 10 ارب جرمانے کا ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے کہ جناب یہ تو میری رپورٹ ہی نہیں ہے اور یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, کیونکہ خان صاحب نے تو اپنا یورین ٹیسٹ کے لیے دیا ہی نہیں تھا. اور یہ رولا عدالت میں بھی ڈال رہے تھے کہ میں نے نہیں کوئی میں نے پیشاب ہی نہیں کیا 24 گھنٹوں میں. یہ سارے ملزم جو ہے نا وہ جاتے ہی یہ اناؤنس اس لیے کرتے ہیں کہ کل کو ان کے یورین میں سے کچھ نکل آئے تو یہ کلیم کر سکے جی کہ میں تو ہے ہی نہیں سی, کسی اور کا سیمپل ٹیسٹ کرا لیا گیا. حالانکہ سائنس جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ آگے نکل چکی ہے. شیخ رشید بھی یہی حرکت کر چکے ہیں اور عمران خان بھی. اب انہوں نے اتمام حجت کے لیے ان کو 10 ارب ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے. اب قادر پٹیل صاحب کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کی رپورٹ صحیح ہے, درست ہے, ورنہ پھر وہ یعنی اس کیس میں آگے بھرے ویسے کیس چلانا کوئی ہے نہیں. خان صاحب کے اوپر بھی اس طرح کے بڑے کیس ہیں, خان صاحب بھی کبھی پیش نہیں ہوئے. تو یہ ان کو پتا ہے کہ چونکہ ہرجانے کا کیس ایسے ہی ہوتا ہے, اگر مینو کسی نے ہاتھ نہیں لایا تو قادر پٹیل نے کسی نے کی کہنا. خان صاحب کی ایک چوتھی بیوی بھی نکل آئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جناب میں پاؤنڈا کی بارش کر دے گی, اور وہ بھی کوئی خان صاحب ہیں. تو آج کل ویسے جس کے نام کے ساتھ خان لگا ہوتا ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ خود کو لازم و ملزوم سمجھتا ہے. اب میں اس کی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کو مان لینا چاہیے. یہ ایک افیلیشن ہے, افیکشن ہو سکتا ہے, نام کی بھی افیکشن ہو سکتی ہے, تو شاید اس وجہ سے ہے. تو ایک خاتون نے دعویٰ کیا کہ جناب وہ ان کو اب ایک نوٹی بیوی چاہیے. انہوں نے بڑی یعنی خاص کی زندگی میں نا بڑی رنگ برنگی عورتیں آئی ہیں. جمائمہ خان آئی, پھر ریحام خان آئی, پھر ایک سومو سلاد کی پابند بشرا خان آئی. اب ایک ان کو نوٹی بیوی چاہیے, ایک چلبلی بیوی چاہیے تاکہ خان کی زندگی میں کوئی بہار آ جائے. تو وہ خاتون ان کی ویڈیو بھی ہے, وہ بھی سوشل میڈیا پہ خاصی وائرل ہے. میں عمران خان کی 4th وائف بن چکی. Miss UK will become the wife of Imran Khan, and I can tell you, Pakistan will progress so much, and I will bring all the pounds and I'll give out, Imran Khan is very happily married. He is very content with his. Don't need after shadi. I want to break Imran Khan's shadi because Why? shall I tell you why? I tell you. This First is he not had a good- Jemima, okay. Then he had a beautiful, glamorous journalist. Then he had Imran very Khan. religious wife. اب اس کی لائف میں تھوڑا سا بریک چاہیے. گلیمر گلیمر چاہیے, واپس گلیمر چاہیے. نہیں, He- گلیمر نہیں چاہیے, نوٹی. He is. ایک نوٹی وائف چاہیے اس کو. یس یس He has seen it all. I think he's done and he's seen it all. No. I don't think so, because every human being needs entertainment in their He's life. over 70. It doesn't he's matter. focusing on I other like over 70 people. How I'm going to be naughty? Well, آپ نے بھی دیکھا نہیں, like میں ناچتی ہوں, کودتی ہوں, پھرتی ہوں, مسکراتی ہوں ہر وقت. That's not enough. ابھی اور باقی چیزیں. سارا کچھ عمران خان دے نال پیڑا نہیں ہو رہا, کچھ چنگا بھی ہو رہا ہے. دیکھو نا, بیٹھے بٹھائے چوتھی بیوی مل گئی. اور ویسے تو خان صاحب کے آس پاس ہمیشہ اس طرح کی رونق لگی رہتی ہے.
اور اس رونق کی وجہ سے اب پھر ایک آج بڑا دلچسپ سین ہوا کہ وہ سادی دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں. اس بالٹی کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جناب اس کے اندر جنات موجود ہوتے ہیں اور جو کہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں, اور ان کو کالی بالٹی, کالے جو جیکٹیں ساتھ گھوم رہی ہوتی ہیں, یہ ان کو نظر بد سے بچاتی ہیں, اور اسی کی وجہ سے عمران خان صاحب بچے ہوئے ہیں. اب عمران خان صاحب کا اعتقاد اپنی بیوی پہ ہے, یا ان کا اعتماد یہ ہے کہ ان کو ویسٹ کی طاقتیں بچا رہی ہیں, لیکن ان کو ظاہر ہے جب تک وہ کسی گرفت میں نہیں آتے تو وہ تو سب پہ اعتماد رہے گا, ان کا سب پہ اعتقاد رہے گا. تو ان کا اعتقاد یہ کہ بیوی کی بھی ان کو سپورٹ حاصل ہے, بشرا بیوی کی بھی, جو کہ سیاسی رابطے بھی کر رہی ہیں. پچھلے دنوں وہ اپنے گھر سے کہیں گلبرگ, جہاں پہ ان کا کوئی دوسرا گھر ہے, وہاں شفٹ ہو گئی تھی, اور سنا ہے وہاں کئی لوگوں سے ہم ملاقاتیں بھی کی گئی ہیں, اور عمران خان کی بچت کے لیے کوئی راستے تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن ادھر بھی جواب ہو گیا, اور کہ ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے, ابھی تو حالات جو ہے وہ عمران خان کے حق میں نہیں ہے, تو آپ فی الحال جو ہے وہ اپنے جنوں پریوں بھوتوں سے گزارا کریں, تو گزارا ان سے ہو رہا ہے. تو یہ بہرحال ایک میں نے اس لیے کہ چونکہ تھوڑا ہیوی سبجیکٹ ہو گیا عمران خان صاحب والا, اور بار بار وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پکڑے جائیں گے, اور ان کے خلاف یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, جو کہ حقیقت ہے. اور اس میں جو بڑی بات ہے کہ وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے, تو ان کی سمجھداری فی الحال اس سے خالی ہے کہ ان کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے, یا وہ کسی مشکل میں گرفتار ہے. عمران خان کا کانفیڈنس دیکھیں, یا ان کا, چونکہ وہ جس طرح غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں اور اپنے نظریات کا پرچار کر رہے ہیں, اپنی مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں, اس سے پاکستان کے لیے انٹرنیشنلی مشکلات تو پیدا ہو سکتی ہیں, تو وہ کر رہے ہیں. لیکن کیا یہ پریشر جو ہے وہ حکومت یا ہماری فوج جو ہے وہ بیئر کر لے گی, برداشت کرے گی, یا وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کرے گی؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں بھی بڑی یعنی فوکس ہے, اور یہ طے ہے, اور یہ ہمیں اندازہ ہوگا جب کوئی جس کے بارے میں اسلام آباد کی فضاؤں میں اس وقت بات ہو رہی ہے کہ جناب بڑی پریس کانفرنس ہونا لیجیے, بڑی پریس کانفرنس. تو اللہ خیر کرے, انتظار کرتے میں اور آپ مل کے اپنا گردونواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.